جی اے تے اپنے شیعہ حضرات دی گل ہے، ہوں علم نہ میں ہوں ہر گروہ نو آنا کہ علم اپنا درست کرو، جی لڑائی جھگڑے بالکل حرام ہے، مسلمان کلمہ گو اپنی کتاباں کنگالو تے ویکھو بھی جتھے گلاں بیان ہوئیاں انہاں دی حیثیت کی ہے، کوئی ماشاء اللہ جان ہے مطمئن وہ دے مطمئن دلیر سن. اے ہن باب صیام ترغیب روزیاں دا بیان ہے، اور اس سلسلے تے کہ جڑے نفل روزے کہ فرض نہیں ہو مگر روزے نفل ہے ثواب بڑا، یہ پہلا ہی باب ہے جس حسن بن راشد آندا نبی عبداللہ علیہ السلام علم نہ کر لیکچر دینا تاکہ سارے لوگ نہ ذہن ٹھائی کر کے دین سیکھن کہ حضرت امام جعفر صادق نے میں پوچھا کالا کل تو جل تو فدا کر المسلم عید غیر العیدین کہ دو عیداں جڑیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہاں تو سوا بھی مسلمانوں دی کوئی عید ہے میری جان تو تے قربان کالا نام یا حسن اعظمہما و اشرفہما آپ نے فرمایا ہاں حسن انہاں دو عیداں نالوں ہی بہت بڑی تے انہاں دو عیداں نال بڑی شان بڑی ہے ہوئی کل تو آئی ہو یوم نوا کیڑا دن ہے کالا ہوا یوم نوسبہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ عالم اللہ وہ دن ہے جس دن حضرت سید لوگاں واسطے ہادی ڈگر مقرر کیتا گیا میرے بعد دا دامن پھڑنا جی کل تو جل تو فدا کا ما یمبی لنا نسنا فی میں کہا تو میری جان تو ارتے قربان سانوں کی کرنا چاہیے پھر اس کہا تصوم ہوئی حسن اس نے روزہ رکھ تکثر الصلاۃ علی محمد وعلی رسول کریم رون دی حالت سے درود بہت زیادہ بھیج وتبرع الی اللہ ممن ظلمہم تے جنہاں نے انہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں تو تبرع کر کے اسی اللہ تعالیٰ انہاں نے ساڈا کوئی تعلق نہیں اسی انہاں نہیں منتے فإن الانبیاء صلوات اللہ علیہم کانت تعمل الأوصیاء بالیوم الذی کانوا یقام فی الوصی ان یتخذ عیدا اور نال ہی دسیا کہ انبیاء علیہ السلام سارے جڑے نا ہمیشہ یہی کرتے سی کہ جنہوں اپنے بعد نائب مقرر کر کے جاندے سی انہیں حکم دیندے سی کہ اس دن عید مناؤنا کالا کل تو فما لمن صام کہ جڑا یہ روزہ رکھے انہوں کنا ثواب ہے کالا صیام ستین شہر 60 مہینوں کا انہوں ثواب ہوندا ہے اینا نہ ادا کریا اگلی تیسری حدیث بھی یہی ہے وہ عبد الرحمن بن سالم اپنے باپ کے امام جعفر صاحب نے یہ پوچھا تو وہ یہ ساری گلاں دہرائی بجائے میں آپ تبصرہ کر دینا بھی کہوں یہ روایتاں نہیں ٹھیک اس طرح کوئی کہو گا تو طرفداری کر لے میں آج پڑھی قرآن کی سورہ سچی گواہی دے جی انہوں چھپا نہ بالکل ورنہ اللہ جانتا جو کچھ دے جی جی میں جو کچھ ایسے کہ ہی نہیں ریکارڈ ہو رہا اللہ دے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں میں ادھر جواب میں خدا دیا اے تھلے بہت بڑا محدث جنہوں آدھے کہ اس دور چنے امامیہ دے مذہب نو زندہ کیتا علامہ مجلسی وہ پہلی حدیث تے لکھدا الحدیث الاول ضعیف پھر تیسری حدیث آئی ہے اتنے بھی لکھا الحدیث الثالث ضعیف کون ضعیف ہے پہلے حسن بن راشد ہے یہ میں آپ تلاش کیتے ہیں انہوں آپ ہی صرف اینا کہتا بھی ضعیف ہے دسیا کوئی نہیں میں پھر شیعہ رجال دیاں کتاباں ٹونڈ کے کیڑا ہے جڑا وچوں نہیں وہ بندہ معتبر دوسری جڑا عبد الرحمن بن سالم اس طرح کہانی جڑی نقید ہے اور یوں یہ بھی کوئی نہیں ٹھیک یہ ہو گیا جی وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے آیت پڑھ دی ہے بات سچی کرنی ہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں اللہ کو میں نے حساب دینا ہے ذرا ظاہر ہے اب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو یقیناً حساب دے چکے ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں اب آپ کائنڈلی اسکرین شو کر دیجئے انہوں نے حدیث آپ نے سن لی حدیث وہی ہے کہ 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا اور یہ دن عید کا دن ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل ہے اور کیونکہ اس میں مولا علی کو وسیع بنایا گیا تھا لہٰذا یہ بات تو ہماری اس روایت میں آ گئی ہے انہوں نے میرات العقول سے حوالہ دیا یہ حدیث ہے ویسے کوئی بندہ مولانا صاحب کی بات سن کے کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے تھے نہیں کہاں سر وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے جعفر بھائی آپ ان کے ماننے والوں کو کیا قصور ہے جب اتنا مطمئن ہو گئے کہ سفید داڑھی والا بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے بات کرے تو وہ بندے ماننے والے کیوں نہ مانے وہ کہہ رہے لہٰذا یہ جو عید والی کہانی ہے نا اور یہ فضائل ہیں یہ روزہ وغیرہ یہ وہ کہہ رہے یہ ساری جھوٹی ثابت ہو گئی ہے میں نے تو بتا دیا یہ ہے جناب میرات العقول ہمارے سامنے جی یہ ہے جو سادس اشر جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے اسی کا حکم دکھا رہے ہیں سادس اشر ہے جناب جی 16 نمبر پر وہ فرماتے ہیں ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے آگے کیا فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ استحباب صوم یوم غدیر اور یہ استحباب یوم غدیر خم کا اور جو 18 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ یوم المبعث ولا خلاف فی استحبابہما ہمارے اندر اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے وہ کہہ رہے تھے نا یہ جو کہانی ہے تو یہ کہانی تو ختم ہو گئی ہے نا یعنی انہوں نے انکار کر دیا ہے نا باقر مجلسی نے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر تشیع میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ جب روایت ہوتی ہے تو روایت کوئی ایک تو نہیں ہوتی نا سر, وہ ایک روایت ایک کتاب میں آتی ہے, پھر الگ روایتیں آتی ہیں, اس کی سندیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, نہیں ہوتی, تعدد طرق ہو جاتا ہے, استحباب ثابت کرنے کے لیے بہت سے قرینے ہوتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں ایک بات تو یہ جو انہوں نے چھپا دی, انہوں نے کہا بتائی نہیں, کہ انہوں نے کہا کہ استحباب پر تو اختلاف ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. آگے چلتے جناب, آگے چلیے گا جناب. یہ مرات العقول, یہ کون سی کتاب ہے جی؟ وہی مرات العقول, وہی علامہ مجلسی ہیں جو جس کا ثالث ہے جناب. اب اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں رواہ الصدوق فی الخصال بسند صحیح, صحیح سند کے ساتھ خصال میں شیخ صدوق نے روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے, کیا کہ یوم غدیر جو ہے نا یہ افضل العیاد, یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل دن ہے, اور یہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے. بالکل. اب مجھے بتائیے, مولوی اسحاق صاحب تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی وہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو میں تو حق بات کر دینی ہے, تو علامہ مجلسی نے اس کو ضعیف کہہ دیا. سر علامہ مجلسی اسی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ الخصال میں صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے ہمارے یہاں, یوم غدیر قوم میں جو یہ عید کا دن ہے, اور یہ کون سا دن ہے؟ افضل الیاد, یہ باقی عیدوں سے افضل ہے. یہ اس کے مطلب میں بھی یہی لکھا ہوا تھا نا کہ یہ ان سے افضل اور اشرف ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں ثابت ہے حدیث. وہ تو اس کی سند پر انہوں نے بات کی تھی نا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا ساری سندیں ضعیف ہیں. مسئلہ ہے کہ یہ سند کو ہی سب کو سمجھتے ہیں, یہ متن کو اہمیت دیتے نہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھتے نا. بس ان کو, اور دیکھیں نا یہاں سند تو حکم ہم نے دکھایا نا, ہم نہیں دیکھیں ہم نے اسی لیے تو سند دکھایا نا. یہ دیکھیں وہی باقر مجلسی ہے نا, وہ صحیح سند سے ثابت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خصال کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے ہمارے یہاں. بالکل ایسا ہو گیا نا جی. یہ کیوں چھپا لیا برات العقول سے؟ یہ بھی تو وہی مجلسی لکھ رہا ہے نا, یہ بتاتے نا کہ بھائی یہ طرق ضعیف ہے لیکن دوسرا طرق ان کے یہاں بھی صحیح ہے. تو یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اور انہوں نے کہا یہ تو فانی ہے, وہ بھی صحیح لگا رہی ہوگی, اور اگر اس کو چھوڑ بھی دیا تو یہاں اس روایت میں جو ثابت ہو گیا, تو اب وہ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے سچی بات کر دی. بھئی آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مرات العقول میں تو خود لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ اس کی سند ضعیف, ایک طرق ضعیف ہے سر. ایک حدیث 10 طرق آتے ہیں, 5 ضعیف ہو جاتے ہیں, 5 صحیح ہو جاتے ہیں. آگے کیجیے گا. اب جس حدیث کو علامہ مجلسی نے ضعیف لکھا تھا سندن, وہ کہتے ہیں میں نے حسن بن راوی تلاش کر لیا راوی خود سے, اور میں نے تحقیق کر لیا یہ راوی تو بالکل ضعیف ہے. یہ معجم الحدیث المعتبر ہے جناب, جو جس کا سادس ہے جناب. آصف موسنی کی یہ کتاب ہے جناب, اس میں وہ روایتیں لائے ہیں جو سندن معتبر ہیں. وہی الکافی کی حدیث حسن ابن راشد سے لے کے آئے ہیں جی, اور امام صادق علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں. یہ وہی الکافی کی حدیث ہے جس کو وہ علامہ مجلسی نے ضعیف کا حکم لگایا تھا سند پر. اور یہ دیکھیے یہ پوری روایت نقل کرتے ہیں, اور یہ پوری روایت نقل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سندن معتبر روایت ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ حسن بن راشد ضعیف راوی ہے. سر تو ایک راوی ایک بندے کے نزدیک ضعیف ہو جاتا ہے تو کیا وہ بالاجماع ضعیف ہو جاتا ہے پورے مکتب فکر میں؟ یعنی آپ کے حافظ زبیر علی صاحب ایک کو ضعیف سمجھتے ہیں, ایک راوی کو وہ سند ضعیف کا حکم لگاتے ہیں. البانی اسی حدیث پر سند صحیح کا حکم لگا دیتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ایک بندے کے ضعیف کہنے سے آپ نے کہا جی حسن بن راشد پر میں نے تحقیق کر لی ہے, یہ راوی تو ان کا پکا ضعیف ہے. سر یہ دیکھیں آیت اللہ موسری صاحب وہی حسن بن راشد کی روایت لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ الکافی میں معتبر سند ہے. دوسری یہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے حسن بن راشد کی روایت. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. الکافی میں, الفقی میں, جامع الحدیث میں, الفقی میں اور ثواب الاعمال میں. یہ ہے ثواب الاعمال جناب, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. احمد موضی صاحب کی تحقیق میں جناب اس پر وہی روایت ہے حسن بن راشد کی, وہ جو الکافی میں تھی. شیخ صدوق اپنی سند سے لے کے آئے ہیں, پوری روایت نقل کرتے ہیں. اگلے صفحے پر چلے جائیں, یہ پوری روایت چل رہی ہے. یہ نیچے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں وسندہ حسن کالصحیح رجالہ بین الثقۃ والممدوح وممدوح, کس کے راوی ثقہ اور ممدوح ہیں, اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. تو حسن بن راشد سر کو بالاتفاق بالاجماع ضعیف نہیں ہے. وہ آیت الخوئی صاحب کا مبنا, اور ابھی امام کانی صاحب کا مبنا, اور ابھی مظاہری صاحب کا. ہم تو بھی وہ مبنے پہ بات ہی نہیں کر رہے نا, رجالی بحث پڑھا نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث اگر انہوں نے سندن ضعیف کہی ہے وہاں پر, تو انہوں نے صحیح حدیث کی بھی نشاندہی کی ہے خصال کی. اور دوسری چیز یہ کہ جس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے وہ ہمارے دیگر علماء کے نزدیک صحیح ہے سند. بالکل, تو کوئی فرق نہیں. انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ بالاجماع یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا. اچھا جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب, یہاں پہ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یار شیعہ دیکھو کیسا مذہب ہے کہ 2 عیدیں تو ہر مسلمان کو پتا ہے. انہوں نے ایک تو تیسری عید بنائی نا, ایک تو انہوں نے کہا جی تیسری ہم نئی عید بناتے ہیں. دوسرا انہوں نے کیا کیا, اس عید کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل کر دیا. یہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے سر. یہ سنن ابن ماجہ ہے, جلد نمبر 2 ہے, حافظ زبیر علی صاحب کی تحقیق میں, حدیث نمبر ہے 1098. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا. ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین, کہ یہ جمعے کا دن. تو سر تیسری عید آپ شیعوں کو تانا دے رہے تھے, شیعوں نے تیسری عید بنائی. وہ تو آپ کے یہاں بھی جمعے کا دن عید ہے, آپ کے یہاں بھی تیسری عید موجود ہے.
شیعوں پہ کیا تان کیا آپ ایک مہینے میں کم سے کم چلو 4 جمعے تو آ جاتے ہیں نا. ابھی ہم صرف ایک عید کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم ان کو دوسری عید بھی دکھائیں گے ایک اور, اگر کوئی اس پہ مزید اشکال کرے گا, پھر اس کے علاوہ ایک 5ویں عید بھی دکھائیں گے, بے فکر ہو جائیے. وہ کیا حکم لگاتے ہیں جی, حسن ہے. حافظ زبیر العزیز صاحب نے حکم لگایا حسن ہے. یہی حدیث ہم آپ کو سنن ابن ماجہ امام البانی کی تحقیق میں دکھاتے ہیں, یہی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو عید کا دن ہے, یہ جمعے کا دن حسن حدیث ہے جی, وہ فرماتے ہیں حسن, یہ حسن. اچھا انہوں نے کہا چلو تیسری عید تو ہمارے یہاں بھی ثابت ہوگی, لیکن آپ تو کہتے ہیں یہ جناب جو عید آپ نے تیسری بنائی ہے, آپ نے تو کہا یہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے ہی افضل آپ نے کر دی ہے عید. ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں, وہی سنن ابن ماجہ ہے, امام البانی کی تحقیق میں جناب. جی یہ وہ ہو گیا اوپر کریں جی, یہ والے ہاں جی 1084, یہ دیکھیں امام البانی کی تحقیق میں جناب 1084 حدیث پہ حکم وہ کیا لگاتے ہیں حسن. وہ فرماتے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یوم جمعہ ہے, ان یوم الجمعۃ سید الایام, یہ ایام کا کیا ہے, سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ, اللہ کے ہاں یہ بہت ہی عظیم ہے. کتنا عظیم ہے یا رسول اللہ؟ وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ, یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. جی, یعنی تیسری عید, اور یہ کون سی عید ہے, یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. تو اب کیا تو حدیث موجود ہے, حسن کا حکم ہے, آگے کیجیے گا. یہی حدیث ہم دکھاتے ہیں مسند احمد بن حنبل سے جی, مسند امام احمد بن حنبل ہے جناب, جو ثانی اشر ہے اس کا جناب حمزہ احمد زین صاحب کی تحقیق میں جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہے وہ ایام کا سردار ہے, اور یہ اعظم ہے. اور کتنا اعظم ہے, یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے. تو سر یہ جو اشکال کرتے ہیں ان کے عام لوگ, وہ سن کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو پھر تیسری عید بنائی اور اس کو عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل کر دیا. وہ فرماتے ہیں اسناد حسن. تو سر وہ آپ کے یہاں بھی تیسری عید ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل عید ہے, اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. اچھا جی,